مہمان خصوصی جن کے لیے آج یہ پنڈال سجایا گیا، مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ علاقہ دیگر حضرت جاری حضرت مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہ العالیہ حافظہ اللہ، ہم حضرت کو خانپور کی سرزمین پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ابھی بلا تاخیر حضرت اقدس حضرت مولانا عبدل غفور حیدری دامت برکاتہ العالیہ، میں ان سے گزارش کروں گا، بہت لمبا سفر کر کے یہاں پہنچے ہیں، تھکے ہوئے بھی ہیں، ان سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے ملفوظات سے نوازیں۔ اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ارسلناك الا رحمة للعالمين صدق الله العظيم۔ قائد جمعیت، رہبر شریعت، سالار کافر حریت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہ العالیہ، اکابر علماء کرام، سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے علم میں خانپور میں ایسا عظیم شان جلسہ نہیں ہے، ہوگا تو پھر میں اس میں شاید شریک نہیں ہوا ہوں گا۔ آج کا یہ عظیم الشان تحفظ ختم نبوت کانفرنس بیان حافظ القرآن والحدیث حضرت مولانا محمد عبدال الفاسی سابق امیر جمعیت علماء اسلام پاکستان، فقیر المثال، عظیم الشان کانفرنس، جس میں ہم سب شریک ہیں۔ بنیادی طور پر ہم نے سب نے اس کانفرنس میں اس لیے شرکت کی ہے کہ قائد جمعیت، سالار کافل حریت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کو سننا ہے۔ چند جملے کہنے کے لیے مجھے حکم ہوا۔ میرے عزیز دوستو،
درخواستی رحمہ اللہ جو تعزیز تقریباً جمعیت علماء اسلام کے امیر رہے، آج ہم ان کی دینی، ملی اور سیاسی خدمات کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں۔ وہ بہت مضبوط موقف کے انسان تھے۔ انہوں نے مدارس کا جال بچھایا، جمعیت علماء اسلام کو ترقی دینے کے لیے اپنے ساتھیوں سے مفکر اسلام مولانا مفتی محمود نور اللہ برکتہ، حضرت مولانا غلام اور سزاروی صاحب اور دیگر اکابرین کے ساتھ مل کے پاکستان کے کونے کونے میں جمعیت علماء اسلام کی تشکیلات میں حصہ لیا، اور ان کی ایک خوبی یہ تھی جو شاید کسی میں نہ تھی کہ جب دستار بندی کا جلسہ ہوگا تو طلباء سے وعدہ لیتے کہ آپ نے گاؤں میں جا کر جمعیت علماء اسلام کا کام کرنا ہے، حاضرین مجلس سے جلسہ عام کے شرکاء سے یہاں تک کہ آخری عمر میں صاحب فراق میں جب بھی کوئی ملتا تو ان سے وعدہ لیتے کہ وعدہ کرو جمعیت کا کام کرو گے۔ بہرحال خانپور کے عوام، پنجاب کے عوام آپ سے زیادہ کون حضرت درخواست صاحب رحمہ اللہ کو جانتا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان کی دینی ملی خدمات کو قبول فرمائے اور ان کو اعلیٰ درجات میں فائز فرمائے۔ میرے عزیز بھائیوں، 3.5 سال سے جو حکومت ہم پہ مسلط کی گئی ہے، اس حکومت کا کردار آپ کے سامنے ہے۔ ملکی معیشت کو تباہی کے دہانے پہنچا دیا ہے، غربت کو فروغ ملا ہے، لوگ خودکشی پہ اتر آئے ہیں۔ احتساب کا نعرہ لگایا، سیاستدانوں کی پگڑیاں اچھالی گئی، سیاستدانوں کو بدنام کیا گیا، مگر اگر اس بات کا آپ جائزہ لیں گے، آج آپ نے دیکھا کہ پنڈورا لیکس، اس کے کچھ اقتباسات سوشل میڈیا کی نظر ہو گئی ہے، اس کو آپ پڑھیں گے اور دیکھیں گے تو ہمارے جتنے بھی بڑے بڑے جنرل گزرے ہیں، ان کی آف شور کمپنیاں ہیں جنہوں نے پاکستان کی دولت کو لوٹا ہے، جنہوں نے ظلم و جبر کی انتہا کی ہے اپنے اپنے ادوار میں، ان کی طرف تو کسی نے اشارے تک نہیں کیا، لیکن آج کسی درجے میں میڈیا آزاد ہے، سوشل میڈیا
دنیا کا میڈیا ہمارے ملک پر جو قوتیں براجمان رہی یا جنہوں نے اپنے پسندیدہ جماعتوں کو سلیکٹ کیا، ان کا چہرہ اگر آپ دیکھیں گے، ان کی دامن کی طرف آپ اگر نظر ڈالیں گے تو کالا ہی کالا تمہیں نظر آئے گا۔ تو آپ پر یہ انکشافات ہو رہے ہیں کہ ملک کو کس نے لوٹا ہے، قومی خزانے کو کس نے لوٹا ہے۔ آج حکومت کے پاس تنخواہیں دینے کے لیے پیسہ نہیں ہے، جمہوریت کا گلا گھونٹا گیا، صحافیوں پہ حملے ہوئے، تشدد ہوا، اور ملک کے تمام طبقات آج سراپا احتجاج ہے۔ لہذا جمعیت علماء اسلام کی قیادت میں ملک کی تمام دینی سیاسی جماعتیں متحد بھی ہیں اور اس سلیکٹڈ حکمرانوں کو برخاست کرنے کے لیے جو بھی مسلسل کر رہے ہیں، اور باقی باتیں اور پی ڈی ایم کے جو فیصلے ہوئے میرے قائد آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اگر آپ نے ساتھ دیا تو انشاءاللہ ایسی قوتیں ہمیشہ کے لیے بسپا ہو جائیں گی جو ملک کی سیاست پر، ملک کی پالیسیوں پر قابض ہے۔ ہم نے آزادی مارچ بھی کیا، مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ ہمارا ملک آج بھی صحیح معنوں میں آزاد نہیں، ہمارے الیکشن آزاد نہیں، ہماری خارجہ پالیسیاں آزاد نہیں، ہماری داخلہ پالیسیاں آزاد نہیں، ہمارا فائنانس، وزارت خزانہ، ہماری معیشت آزاد نہیں۔ اور جب تک ہمارے ادارے آزاد نہیں ہوں گے، جب تک ہماری سیاست آزاد نہیں ہوگی، جب تک الیکشن آزاد نہیں ہوگا، اس وقت تک ہمارا ملک کنگال ہی رہے گا، ترقی کے شاہراہ پہ گامزن نہیں ہو سکے گا۔ وہ آخر دعوانا